وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 18 حصہ دوم. آج کے سبق کا موضوع اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ حدیبیہ میں درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، سو جو جذبہ صدق و وفا ان کے دلوں میں تھا اللہ نے معلوم کر لیا، تو اللہ نے ان کے دلوں پر خاص تسکین نازل فرمائی اور انہیں ایک بہت ہی قریب فتح خیبر کا انعام عطا کیا. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 18. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ مومنوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے. فعلم، پس جان لیا اس نے ما فی قلوبہم، جو اس کے ان کے دلوں میں تھا. فانزل السکینۃ علیہم، تو اللہ تعالیٰ نے سکینہ ان کے دلوں پر نازل فرمایا. واصابہم فتحا قریبا، اور ایک ان کو پہنچائی ایک فتح قریب. سامعین کرام، اللہ کی رضا کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مرتبہ بہت بڑا ہے، اور دنیا میں انسان آیا ہے اس کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ اللہ کو راضی کر لے، اور مختلف امتحانات اس پہ آتے ہیں تاکہ یہ اپنے رب کی رضا کے لیے مال و جان قربان کرنے پر تیار ہو، بلکہ اس کا ایک اظہار بھی کرے. تو یہ اس پہ ہم نے بات کی تھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور وہ مضمون ابھی جاری ہے. سامعین کرام، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ رضا الہی جو ہے یہ ایک بہت بڑی منزل ہے. اس کو پانے کے لیے ہم نے جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، مختلف طریقے ہیں، لیکن وہ بیعت کے مضمون میں آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی ہیں. یعنی اگر آپ بیعت کر لیں گے تو بیعت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاروں گا بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق. تو جب آپ گزارتے رہتے ہیں تو آپ پہ مختلف امتحان آتے ہیں، بلکہ بیعت کرنے کے ساتھ ہی آپ پہ امتحان آ جاتے ہیں، کیونکہ اگلا مرحلہ، اگلا لمحہ جو آپ نے گزارنا ہے تو یقیناً وہ کوئی نہ کوئی کام ہوگا. تو آپ کے یعنی پھر آپ کا ٹیسٹ شروع ہو جائے گا کہ بھئی وہ اگلا لمحہ یا اگلا دن آپ اللہ کی مرضی سے گزارتے ہیں یا نفس کی خواہش کے تحت گزارتے ہیں، جیسا کہ آپ ساری زندگی گزارتے آئے ہیں. تو بہرحال وہ ایک طویل مضمون ہے، لیکن یہاں جو ہے
اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اظہار کر رہا ہے، علی الاعلان کر رہا ہے۔ اب اس میں چند نکات ہیں سامعین کرام کہ دیکھیں اس وقت تو قرآن نازل ہو رہا تھا۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ اس وقت تو قرآن نازل ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مومنوں پہ آزمائش آئی، انہوں نے بیعت رضوان کر لی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا برملا اظہار کر دیا۔ آج کیا ہوگا، آج کیسے ہوگا، آج ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو دیکھیں ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں کہ آپ یعنی اپنی زندگی ٹھوس حقائق کی بنیاد پر اس کی شروعات کریں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، ایک صحیح انسٹرکٹر کا انتخاب کریں جو آپ کی رہنمائی کرے، اللہ تعالیٰ عملی رہنمائی کرے، قولی اور عملی رہنمائی کرے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ آپ کا تزکیہ بھی شروع ہو جائے گا، اور وہ یعنی آپ نے نیت کی اور تزکیہ آپ کا شروع ہو جائے گا، آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے رہیں۔ اب ضروری نہیں ہے، اب تو قرآن وحی تو نہیں نازل ہو رہی، ہاں اللہ کی رضاؤں کا پتہ آپ کو ضرور چلے گا مختلف طریقوں سے، میں آپ کو وہ بتاتا رہتا ہوں، لیکن یہاں یہ بتا رہا ہوں کہ دل پر ایک اطمینان اور سکون کی کیفیت میں ہوگا دل آپ کا، کیونکہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، ان پر اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل کی۔ سکینہ سکون، وقار، اطمینان، ثابت قدمی، صبر، استقامت، یہ سارے معنی ہیں اس کے سکینہ کے۔ آپ کا دل حق پر مطمئن ہو جائے گا، جم جائے گا، اور یہ استقامت حق پہ جو ہے یہ مطلوب بھی ہے سامعین کرام۔ میں آپ کو یاد دلاؤں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جن لوگوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے، ہماری منزل اللہ ہے، اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، جم گئے، اب ان پر فرشتوں کا نزول شروع ہوتا ہے اگلے مرحلے میں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے نازل ہوتے ہیں ان پہ، یعنی ان کے دل کو ثابت قدمی دیتے ہیں اور سکون دیتے ہیں اور ان کو خوشخبری دیتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ پھر تو بہرحال یہ سارے روحانی معاملات ہیں، یہ ظاہر نہیں ہے کہ بھئی وہ فرشتہ چلا رہا ہے آپ سے وہ بات کرے گا، ایسے نہیں ہے، لیکن یہ روحانی طور پہ ایسا ہوتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ کے کرامن کاتبین جو ہیں وہ آپ کی ساری اچھی بری باتیں لکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اسی طرح آپ کے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے آپ کی حفاظت کرتے ہیں فرشتے، اور لیکن آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پتہ چلے، ہاں اس کی علامات ہوتی ہیں اور اس کا ایک طویل پھر مضمون ہے، لیکن میں اس کو آپ کے لیے یعنی بتا رہا ہوں آپ کو کہ کیا ہوتا ہے۔ دل کو اطمینان، حق پر ثابت قدمی کی دولت اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت فرما دیتا ہے، ایک سکون قلبی اللہ تعالیٰ آپ کو، دائمی سکون اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت فرما دیتا ہے۔ دیکھیں بے چینی اور عدم سکون یہ علامات ہیں آپ کے طرز عمل غلط ہونے کی علامات ہیں، کہ آپ کا نظریہ اور اعمال اگر غلط ہوں گے آپ کے دل کو سکون میسر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی یاد اگر آپ اپنے اوپر حاوی نہیں کریں گے تو پھر غیر اللہ کی یاد ہوگی، اور غیر اللہ کی یاد میں سکون، چین اور اطمینان نہیں ہے۔ تو یہ مختلف علامات ہوتی ہیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا، اب وہ ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلا جو 1400 اصحاب کرام تھے۔ میں مثال کے طور پہ ایک بات کہہ رہا ہوں تاکہ یہ آیت اس دور میں آپ کے لیے یعنی ایک قابل عمل اور ایک حقیقت بن کے آپ کے سامنے ہو کہ نہیں آج بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور آپ کا یہ یقین ہو کہ آج بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور مجھ سے اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ میں نے اللہ کی رضا
اللہ تعالیٰ میرے اعمال سے راضی ہے کہ نہیں راضی، یہ مختلف کیفیات وغیرہ پھر تو تفصیلی بات ہے، لیکن میں آپ کو اصولی باتیں بتا رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یعنی کوئی فرشتہ آپ سے بات کرے مثال کے طور پہ، یا کوئی اور ایسا ہو، نہیں، یہ آپ کے دلی کیفیت پر دلی کیفیات اور اپنی ظاہری اور باطنی علامات سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے، میں نے جو مقصد کا تعین کیا ہے زندگی کا، وہ اور جس طریقے پہ میں نے وہ منزل حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ سب درست ہے، صحیح ہے۔ بعض لوگ تو دیکھیں منزل صحیح ہوتی ہے لیکن طریقہ کار غلط ہوتا ہے۔ آج بے شمار ڈبہ نما پیر آپ کو مل جائیں گے جو آپ کو بجائے اس کے کہ حق سے قریب کریں، وہ آپ کو حق سے دور لے جانے کی کوشش کریں گے، اپنی خواہشات اور اپنی عبادت پر مجبور کریں گے، اور من مانی تشریحات دین کی اور حدیث کی، قرآن کی اور حدیث کی من چاہی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کریں گے، تو ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں، ایک تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ اگر آپ کا خلوص ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اپنے راستے پہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اور آپ کو وَيَهْدِيَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ابھی آ رہی ہے سامنے کرام، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ بتائے گا۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے اپنی طرف آنے کے بہت سے راستے میں ان کو بتا دوں گا، اور کیوں نہ بتاؤں، اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکاروں اور مخلصوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ آیت خاص طور پہ میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی تسلی کا باعث ہے کہ ہاں، اللہ کی رضا کے لیے جینا ہی زندگی ہے، اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ بس اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اب یہ دیکھیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا مومنوں سے، اذ یبایعونک، جب انہوں نے بیعت کیا آپ سے ایک درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو پہلے سے جانتا ہے، کائنات پیدا بھی نہیں ہوتی ہے، اس کو معلوم تھا کہ کون اس کی رضا کے لیے زندگی گزارے گا اور کون اس کو ناراض کرنے کی کوشش کرے گا۔ فعلم ما فی قلوبہم، اس نے جان لیا، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا، اس کو جاننے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا۔ وہ لوگ دیکھیں، امتحان اور آزمائش کے وقت ہی پتہ چلتا ہے انسان کے باطن کا کہ ان کے باطن میں کیا ہے۔ یہ فعلم ما فی قلوبہم، یہ میں تھوڑی سی آپ کو سورہ عنکبوت کی طرف بھی لے جاؤں گا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ یہی اس کا مضمون ہے آزمائش اور تکلیفوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ زبانی دعوی ایمان کے ساتھ ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ میں ان کی آزمائش کروں گا۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے آزمایا ہے لوگوں کو۔ اور فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، یہ دیکھیں فَلَيَعْلَمَنَّ سورہ عنکبوت، اور یہاں وہ ایک ہی لفظ ہے۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ تعالیٰ معلوم کر لے گا جو سچے ہیں اپنے قول میں، اور جو جھوٹے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو، وہاں اور یہاں مطلب ایک ہی ہے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ابتلا اور آزمائش کے وقت کھوٹے اور کھرے کا پتہ چلتا ہے، اور ان کا کھوٹ جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے لوگوں کے سامنے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ مدینے میں منافقین تھے، اور شروع سے وہ یعنی ان کا وہ چلا آ رہا تھا، دور جو ہے وہ چلا آ رہا تھا۔ دو ہجری میں موجود تھے، تین ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غزوہ احد کا معرکہ آتا ہے، لشکر آتا ہے اور مسلمان مشورہ کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ وہ سارا تفصیل میں نہیں بیان کر رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کرام کو لے کے نکل جاتے ہیں، اس میں سے 300 صحابہ کرام
ظاہر ہے کہ میں تو صحابہ ہی کہوں گا، لیکن وہ تو اندر خانے تو مومن نہیں تھے، تو منافق تھے۔ 300 اصحاب کرام جو تھے، اصحاب کرام نہیں کہوں گا، 300 منافق جو تھے وہ عین میدان جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب پتہ تو چل گیا نا۔ دیکھیں آزمائش کے وقت پتہ چلتا ہے، آزمائش آتی ہے تب پتہ چلتا ہے۔ آزمائش آئی، 300 جو ہے علیحدہ ہو گیا، سب نے دیکھ لیا کہ بھئی فلاں 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 چلا گیا۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پہ کچھ منافقین رہ گئے تھے، کچھ چلے گئے تھے، لیکن واپسی میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت گھیر کے شہادت کا منصوبہ بنایا۔ پھر وہ واقعہ ہوا، عبداللہ ابن ابی کا نفاق کھل کے سامنے آ گیا، اس نے ایسی ایسی باتیں کی، وہ باتیں اس کو پتہ چلی۔ بہرحال وہ سارے واقعات دیکھیں، فعلم ما فی قلوبہم، لوگوں کو پتہ چل گیا۔ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ لوگوں کو پتہ چل گیا، سارے لوگ، وہ تو نکلے ہی وہ تھے جو نکلے تھے نا، منافق تو تقریباً رہ گئے تھے، جو نکلے تھے 1400 میں، اس سے 1399 لوگوں نے بیعت کر لی، ایک جو ہے بچ گیا، وہ اپنے اونٹ کے پیچھے چھپ گیا، وہ نہیں آیا، منافق تھا۔ تو یہاں بھی دیکھیں خالی نہیں تھا، لیکن جب آزمائش کا وقت آیا، بیعت رضوان شروع ہوئی، ایک آدمی کا پتہ چل گیا یہ تو منافق ہے، وہ نہیں آیا۔ فعلم ما فی، دنیا کو معلوم ہو گیا۔ تو یہ 1400 لوگ جو تھے، ایک کم 1400 لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر وعدہ کیا، ابھی وہ مضمون آ رہا ہے۔ تو اب یہ ایک کم 1400 جو اصحاب کرام تھے، ظاہر ہے دیکھیں ان سے کچھ نہ کچھ، یعنی ان کے دل میں تردد تو تھا، بعض کے دل میں تردد تھا کہ بھئی یہ کیا، یہ تو ہم دب گئے اور ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے سامنے کرام، لیکن تھے مخلص۔ اور یہ قدرتی طور پہ جو ہے یہ دیکھیں تربیت ہو رہی تھی ان کی، اور خلاصہ مطلب اس کا یہ ہے کہ اپنے اللہ اور اس کے رسول پر کامل بھروسہ اور اطمینان، اگر رسول حق پہ ہے تو پھر ہر بات آپ کو ماننی ہوگی۔ یہاں تک مطلب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج اگر ایک آدمی کی صداقت واضح ہے، یعنی انسٹرکٹر کی میں بات کر رہا ہوں، شیخ کامل کی بات کر رہا ہوں، اگر شیخ کامل، یعنی پہلے آپ کو پرکھنا ہوگا، بیعت سے پہلے آپ نے اس کو پرکھنا ہوگا کہ اس کے ظاہر شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، وہ یہ کام سر انجام دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا۔ بہرحال اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اگر ایک دفعہ آپ پہ اس کا سچا ہونا پتہ چل گیا آپ کو، تو پھر آپ نے اس کی بات ماننی ہے بلا چون و چرا، تاکہ وہ آپ یعنی سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کا حکم دے، یعنی نافرمانی کا حکم دے، صریح نافرمانی کا حکم آپ نے نہیں ماننا اس کا۔ لیکن پھر جو بھی آپ کو وہ گائیڈ لائن دے گا آپ کو وہ ماننا چاہیے، کیونکہ استاد کی بات تو بہرحال انسان مانتا ہے۔ لیکن یہ ایک نقطہ ہے کہ آج اگر آپ کسی کو منتخب بھی کرتے ہیں اپنی رہنمائی کے لیے، تو دیکھیں اس کا انتخاب تو اس لیے آپ کرتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا معاملہ نہیں معلوم، راستہ نہیں معلوم، یہ مجھے بتائے گا۔ لیکن اگر اس نے شریعت کے خلاف کوئی بات کہی، تب اس کی اطاعت مردود ہے، نہیں کرنی چاہیے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر یہ ہے فعلم ما فی قلوبہم، جان لیا اللہ تعالیٰ نے جو ان کے دلوں میں تھا، ان لوگوں کو پتہ چل گیا۔ فانزل السکینۃ علیہم، اب اولین انعام کے طور پہ ان پہ اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل فرمائی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے قریبی ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ بات یہ ہے کہ ہم تو عام طور پہ نہ تو اس راستے پر چلتے ہیں، نہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تائید غیبی کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تائید غیبی جو ہے اللہ کی رحمت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ محسنین اور مخلصین کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو سکینہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تائید غیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک لشکر ہے کہ آپ کے
دل کو اطمینان بخشتا ہے اور آپ کے جو پائے استقلال ہے اس کو ثابت رکھتا ہے، یعنی استقامت اور تسکین، یہ سب سکینہ کے وہ ہیں، استقامت، سکون، وقار، یہ سکینہ کے نازل ہونے پہ یہ ہوتا ہے۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک قریب فتح سے نوازا۔ اب دیکھیں یہ اس سے مراد جو ہے وہ غزوہ خیبر کی فتح ہے سامنے کرام۔ اصابہم، ان کو دے دی فتح قریب، ابھی 3 مہینے بعد ہونے والا ہے یہ واقعہ، لیکن اللہ تعالیٰ فوراً یعنی 3 مہینے پہلے ہی کہ بھئی یہ تمہیں اللہ تعالیٰ دے گا۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا بہت سے مغانم، یأخذونہا کہ تم لوگے اسے اے مسلمانوں، اور کیوں نہ ہو، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکیم ہے، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کر بھی سکتا ہے۔ کس طریقے سے؟ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اور وہی ہوا پھر سامنے کرام۔ پھر ایک اور وعدہ اللہ تعالیٰ فرما رہے، وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم لوگوں سے بہت سے غنیمتوں کا جس کو تم لوگے، فعجل لکم ہذہ، اور پس اس نے جلدی کر دی تمہارے لیے اس وعدے کو، یعنی جو غزوہ خیبر کا تھا، اور خود یہاں کا یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ بجائے خود ایک بہت بڑی، دیکھیں امتحان ایک نعمت ہوتی ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ پڑھ رہا ہے میٹرک میں، اور سارا سال وہ محنت کرتا رہتا ہے، اب یہ ہے کہ اس کا امتحان ہونا چاہیے تاکہ اس کو پاس فیل کا اپنے رزلٹ پتہ چلے، تو یقیناً جو قابل طالب علم ہیں ان کے لیے امتحان ایک نعمت ہوتی ہے کہ ان کو ڈگری مل جاتی ہے۔ اب یہاں جو آزمائش آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ، سارے حالات آپ کو میں نے بتائے تقریباً، اب یہ ایک امتحان تھا، اب یہ امتحان میں پاس ہو گیا مومن، جو یہ 1 کم 1400 جو مومن تھے یہ امتحان میں پاس ہو گئے اور ان کو ڈگری مل گئی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا، اس سے بڑی ڈگری اور کیا ہوگی بھئی، اور کیا چاہیے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، سبحان اللہ۔ تو بہرحال یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے پھر انعام بھی دیتا ہے مومن کو، جہاں امتحان اس پہ آتے ہیں وہاں اس کی زندگی خوشگوار سے خوشگوار تر ہوتی چلی جاتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ لیکن ابھی میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا کیونکہ ٹائم اجازت نہیں دے رہا، تو میں اس کو انشاءاللہ اگلے درس تک اٹھا کے رکھتا ہوں، اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یأخذونہا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ جی ترجمہ بھی سنا دیں۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً راضی ہو گیا اللہ مومنوں سے، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ،
جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، وہ جان گیا جو ان کے دلوں میں تھا، فانزل السکینۃ علیہم، پس نازل کی اس نے سکینہ ان کے اوپر، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں دے دی فتح قریب، وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت سی غنیمتیں یہ حاصل کریں گے، کان اللہ عزیزا حکیما، اور یقیناً اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اب آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. God was pleased with the believers when they pledged allegiance to you under the tree. He knew what was in their hearts and sent down serenity upon them and rewarded them with an imminent conquest. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. And abundant gains for them to capture. God is mighty and wise. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔